اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ وضاحت آیت نمبر 21 سورۃ الانعام۔ اس آیت میں جہاں کفار کی دوہری غلطی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ بے سر و پا فضول باتیں جن کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں، ان پر تو انہیں محکم یقین ہے، یعنی متزلزل ڈگمگاتا ہوا یقین ہے۔ مثلاً اپنے بتوں، دیوتاؤں اور معبودوں کو، خدا کو شریک ماننا، یعنی کہ جو بت اور انہوں نے خود ساختہ معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو خدا ماننا اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ماننا۔ اس سے پہلی آیات میں یہ اچھی طرح، پچھلی آیات میں مختلف قسم کی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد و یکتا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہ خود سے ہے اور کوئی خود کسی سے نہیں بلکہ ہر کوئی اسی سے ہے، اور اسی نے سب کو خلق کیا ہے، اور تمام کائنات جہاں جتنی بھی کائناتیں ہیں اس کا خدائے واحد ہے اور اس کو خلق کرنے والا ہے۔ تو بلا وہ خدا، وہ اللہ جو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کے حال احوال پچھلے اور اگلے ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، علیم خبیر ہے، وہ ان ذہنی اختراع سے بنائے ہوئے ان دیوتاؤں اور بت پرستی اور بت جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنی تخیلات کے، وہ یہ مشرکین وہ اس اللہ کے ساتھ اس کو شریک بناتے ہیں، اور کہیں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں، تو کہیں وہ کسی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ توبہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کے اوپر گواہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ مادہ روح کو قدیم یقین کرنا، زندگی کے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ دیوی دیوتا تصور کرنا اور ان سے اپنے کام نکلوانا ہے، اس کی یہ کیسی خام خیالی، کیسی فضول سوچ ہے۔ اور جن چیزوں اور وہ چیزیں جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، جنبش بھی نہیں لے سکتی، حرکت بھی نہیں کر سکتی، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور جن چیزوں کے متعلق قطعی اور یقینی روشن دلائل موجود ہیں، ان کا انکار، اس انکار پر اصرار۔ مثلا
اور جن چیزوں کے متعلق قطعی اور یقینی روشن دلائل موجود ہیں ان کا انکار اور اس انکار پر اصرار، یہ ہٹ درمی، کم عقلی اور فضولیات کے علاوہ کچھ نہیں۔ مثلاً توحید، قرآن کریم، رحمت عالم، قیامت وغیرہ، یعنی کہ وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اللہ اکیلا ہے، قرآن کریم اس کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور آخری نبی ہیں اور قیامت کا دن ایک متعین ہے۔ ان سب چیزوں کو وہ کسی نہ کسی توجیہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیلنج کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو ایک دن جب جزا و سزا کا دن آئے گا جسے روز قیامت کہا جاتا ہے، پھر اس دن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے پچھتاوے کے، اور وہ یہ کہیں گے اے کاش ہم نے اس وقت اللہ کے انبیاء اور رسول کی باتوں کو مانا ہوتا اور ان کے پیچھے ان کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی معنوں میں محبت، جو حقیقی محبت کیا ہے کہ ان کی زندگی کی ایک ایک لمحے کو جس طرح انہوں نے گزارا اس طرح اس پر عمل کیا جائے، جس کا انہوں نے حکم دیا کہ میری اطاعت کرو اور قرآن پاک پر عمل کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس طرح کی اطاعت ہمیں کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تقاضا بھی یہی ہے۔ حالی حولی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، یعنی کہ یہ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ یہ اس چیز کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، اور آپ کی ماں، آپ کی والدہ یا ہماری والدہ، ہم مجھ سے کہتے ہیں، وہ مجھ سے کہتی ہیں یا آپ سے کہتی ہیں کہ مجھے پانی دو، تو آپ ان کو چومے جائیں اور یہ کہیں کہ مجھے اپنی والدہ سے بہت پیار ہے، مجھے اپنی والدہ سے بہت پیار ہے، تو اس سے اپنی والدہ سے لپٹتے رہیں، لیکن ان کی اس بات پر کہ مجھے پانی پلاؤ یا میرا یہ حکم مانو عمل نہ کریں، تو وہ ساری باتیں ہی ہیں، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ محبت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنی ذات کی نفی کریں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے اس پر حقیقی معنوں میں پوری اسپرٹ کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔